نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده ووفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب ظلمات بعدها فوق بعد إذا أخرج يده لم يكن يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله امين يا رب العالمين. الحمدللہ منتخب نصاب جو ہم نے شروع کیا اور اس میں ہم نے سورہ نور کی کچھ آیات نہیں تھی اور چند آیات ہم کر چکے اور 2 آیات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو بھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اسے ہم آج انشاءاللہ مکمل کریں. یہ جو اللہ تعالیٰ تمثیلیں بیان کرتا ہے وہ میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ تمثیلیں کیوں بناتا ہے، کیوں اس کا کیا مقصد ہوتا ہے، لیکن یہاں ایک بڑا خوبصورت سا ایک کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمثیلیں بیان کی ہیں اس کے اندر 2 بنیادی طور پہ 4 تمثیلیں لیکن بنیادی طور پہ 2 تمثیلیں بنتی ہیں. ایک وہ کہ روشنی جو نور جسے ہم کہتے ہیں، روشنی جب آتی ہے تو وہ روشنی 2 قسم کی ہے. ایک وہ ہے کہ جو کہ بیرونی ہے اور ایک وہ ہے جو داخلی ہے، آپ کے اندر موجود ہے. اس روشنی کو جب انسان پا لیتا ہے، اس نور کو جب انسان پا لیتا ہے تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے، وہ کس طرح سے انسان بنتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ اس چیز کی طرف چلا جاتا ہے جو چیز مطلوب ہے. اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ روشنی موجود ہے، باہر کی روشنی بھی موجود ہے، اندر کی بھی روشنی موجود ہے، لیکن انسان جب اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتا یا اس روشنی کے اگینسٹ جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہوگا، وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے. جو پہلی ہم نے جو آیت کی تھی آیت نمبر 35 اور اس کے بعد 36 37 38 یہ جو آیات کی تھی، اس حوالے سے ہمارے سامنے جو بنیادی چیز آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ دین کا ایک اصل مقصد ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اور دین کا جو بنیادی اصل مقصد ہے وہ کیا ہے کہ انسان آگے سے آگے بڑھے اور اپنے خالق کو نہ صرف پہچان لے بلکہ اس خالق کی حاکمیت کو بھی قائم کرے. یعنی صرف اپنے خالق کو پہچان نہ لے، اس کے خالق کی حاکمیت کو بھی قائم کرے. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب جو کچھ اس کے اندر فطرت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ڈالا ہے، اس فطرت میں جو کچھ اللہ نے ڈالا اس کو وہ نکھارے اور اس کو باہر لے کے آئے. جو کچھ فطرت نے ڈال دیا ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو بیرونی روشنی ہے جو ہمارے پاس آج اس قرآن کی شکل میں موجود ہے، جو انبیاء علیہ السلام کو وحی کی صورت میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، اس روشنی کا استعمال کرے، اس روشنی کا سہارا لے. اور وہ روشنی جو آپ کے اندر جو ودیعت ہے چیز اس کے ساتھ جب ٹکراتی ہے تو پھر نور نلا نور بھی بنتا ہے اور پھر وہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے جو کہ مطلوب ہے. ایک عام رویہ ہمارے یہاں لوگوں کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے اگر آپ کہیں کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قریب جاننا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو ایک بہت بڑی لسٹ آپ کو دے دے گا وہ کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، بیٹھو تو یہ پڑھو، کھڑے ہو تو یہ کرو، جاؤ تو یہ کرو، پیر نکالنا ہے تو پہلے پیر یہ نکالو. مختلف اتنی بڑی لسٹ آپ کو دے دے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں ضروری بھی ہو، لیکن جب آپ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن تو آپ کے ساتھ بہت سیدھی سیدھی الفاظ میں بات کرتا ہے، بہت سیدھی سیدھی آپ کو چیزیں سامنے رکھ دیتا ہے. پہلی چیز تو اس نے یہ بتا دی کہ روشنی ایک بیرونی ہے اور ایک اندرونی ہے، اور یہ اندرونی روشنی کو ہی آپ نے بیس بنانا ہے. بیرونی روشنی آپ کو ملے گی
لیکن یہ بیرونی روشنی اس وقت کام کرے گی جب آپ اندرونی روشنی کو بھی اجاگر کریں گے. لیکن ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے، ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے، جس دیوار کو ہم نے کہا کہ فطرت سلیمہ. تو صرف ایک کام کرنا ہے، اپنے فطرت سلیمہ کو صاف کرنا. جب آپ کی فطرت سلیمہ صاف ہوگی تو بیرونی روشنی یعنی جو وحی ہے، قرآن جو ہے، وہ خود بخود آپ کے اندرونی جو پہلے سے ودیعت ہے اس کے ساتھ ٹکرائے گا، اس کے ساتھ جڑے گا، اور آپ کے سامنے حقیقت انوار جو ہے نا وہ واضح ہو جائے. ادروائز آپ کتنی بھی اس بیرونی چیز کو پڑھتے رہے، اس بیرونی چیز کو سمجھتے رہے، اس بیرونی چیز کو استعمال کرتے رہے، لیکن اگر آپ کی فطرت سلیمہ گندی ہے اور فطرت سلیمہ آپ کی مست ہو رہی ہے تو پھر کچھ بھی چیز اثر نہیں کرے گی. تو پہلی چیز، لازمن چیز کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ معرفت ہمارے اندر ودیعت ہے، فطرت میں موجود ہے، اس کو اجاگر کرنا. اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کو اپنی گرد کو صاف کرنا، ہمارے جو ارد گرد جو بہت ساری گندگیاں ہیں اس کو صاف کرنا پڑے گا. اور وہ بھی بہت کوئی مشکل چیزیں نہیں ہیں، اچھی چیزوں کو اپنائیں، بری چیزوں کو چھوڑ دیں. یہ بھی انسان کے اندر ودیعت ہے. ہر انسان کو معلوم ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے اچھی بات نہیں ہے، چوری کرنا اچھی بات نہیں ہے، حسد کرنا اچھی بات نہیں ہے، بغض رکھنا اچھی بات نہیں ہے. یہ کوئی وہ ساری چیزیں نہیں ہے کہ یہ کوئی آ کے ہی آپ کو بتائے گا، یہ آپ کے اندر موجود ہے. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ جو ہے خیر کیا ہے اور جو ہے وہ شر کیا ہے. معروف اور منکر جب ہم کہتے ہیں تو معروف سے مراد وہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہر جگہ پہ، ہر ادھیان میں، ہر لوگوں کے اندر معروف ہوتی ہے. ایک ایسا شخص جو گاؤں کے اندر بھی ہو، جس نے کبھی کسی کتاب کو نہیں پڑھا، کسی معلم سے نہیں ملا، کسی عالم سے نہیں ملا، وہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ جھوٹ کیا چیز ہے. وہ بھی یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. اسے بھی معلوم ہے کہ حسد کیا چیز ہے، اسے بھی یہ معلوم ہے اور وہ اس چیز کو محسوس کرتا ہے. تو یہی وہ چیزیں جو آپ کی فطرت سلیمہ کو مسخ کرتی ہیں، خراب کرتی ہیں، کیونکہ آپ کے اندر موجود ہے. تو صرف اس کو صاف کریں. اور جب آپ وہ صاف کر لیتے ہیں تو پھر آپ رویہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت آسان بتا دی کہ جب یہ کام ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وآتاء الزکاۃ. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ جو لوگ ہیں مرد و زن جو ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر سے غافل نہیں ہوتے، چاہے وہ تجارت میں ہو، چاہے وہ خرید و فروخت میں ہو. بیع بیچنے خریدنے دونوں کے معاملے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیع بعض دفعہ صرف بیچنے کے معاملے میں دیا. تجارت و بیع کی بات آپ نے کر دی تو کمانے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اگر آپ کسی جگہ پہ نوکری بھی کر رہے ہیں تو وہاں آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی سروسز کو، اپنی خدمات کو بیچتے ہیں، اس کے بدلے آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو ہر چیز اس کے اندر شامل ہوگی. اب جب آپ نے اللہ کے ذکر کو آپ نے غافل نہیں ہونے دیا تو کیا ہوا؟ جب آپ کوئی بھی تجارت کا کام کرتے ہیں یا خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں، چاہے آپ سروسز بیچ رہے ہیں، چاہے آپ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، چاہے آپ اپنا کوئی خود کا ذاتی کاروبار کر رہے ہیں، آپ حرام حلال کے تمام تقاضوں کو اوپر رکھیں گے، کیونکہ اللہ کی یاد سے آپ کبھی بھی غافل نہیں. آپ جب یہ کام کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ یہ کام کر رہے ہو اور آپ حقوق العباد کا خیال رکھیں، پھر آپ کے دل میں صلہ رحمی نہ ہو؟ تو یہ ساری چیزیں خود بخود کور ہیں. اللہ نے صرف ایک بات کر کے سب چیزوں کو ختم کر دیا کہ اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے، چاہے وہ کسی حالت میں. یہ وہی بات ہے جو ہم نے پڑھی تھی، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. یعنی وہ لوگ چاہے بیٹھے ہوں، چاہے کھڑے ہوں، چاہے لیٹے ہوں. یہ تین صورتیں ہی ہوتی ہیں انسان کی زندگی، یا تو وہ انسان بیٹھا ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، اور چوتھی چیز کوئی ہے ہی نہیں. یہی تین چیزیں. تو اللہ نے وہاں بھی بتا دیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر وقت، اللہ کی یاد رکھتے ہیں. ذکر سے مراد اللہ کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت. اللہ ہر وقت ان کو یاد ہوتا ہے، انہیں ہر وقت یہ موجود پتا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ان کے ساتھ موجود ہے، ان کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، اللہ ان کو ہر چیز کو واچ کر رہا ہے. اسی لیے وہاں بھی یہی بات تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہوئے، چلتے پھرتے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے. اور اسی بات کو اللہ نے یہاں بھی اسی طرح سے کہا کہ وہ غافل نہیں ہوتے. رجال اللہ تلہیکم تجارت ولا بیع، یعنی تجارت اور بیع کا جب آپ نے لفظ استعمال کیا تو آپ کی کمانے کے حوالے سے جتنی بھی شکلیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کو نوکری کرتے ہیں تو آپ وہاں اپنی خدمات بیچتے ہیں،
اس کے بدلے آپ کو اجرت ملتی ہے، ہر چیز اس میں آ گئی۔ تو جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہیں تو اس کا الٹیمیٹ کیا ہے؟ اس کا الٹیمیٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کا ہمیشہ آپ کے ذہن پر ہے، آپ کے سر پہ موجود ہے، تو آپ اللہ کے احکامات کو بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ سچویشن کی بات کر دی کہ جو ہم نے ہدایت کی بات کی تھی، تو ہدایت میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک تو وہ ہدایت ہے کہ جو عام ہے، جو ہر مخلوق کے اندر موجود ہے، ایک ہے جو خاص ہے، جو انسان اور جنوں، اور ایک جو ہدایت ہے، جو ہدایت ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اہدنا الصراط المستقیم، وہ توفیق ہے، یعنی ایسی ہدایت دے کہ ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام جو قرآن و سنت سے باہر ہو، قرآن و سنت سے باہر ہو، ہم اس کی طرف اٹریکٹ ہی نہ ہو۔ یہ ہے وہ ہدایت جس کی آپ طلب کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ تو چیز بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی، اور پھر کیا ہے، نماز قائم کریں اور زکات دیں۔ یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی، ساری چیز کور کر دی۔ آپ کو کوئی بہت بڑی لسٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت بڑی لسٹنگ ہو جس کی بنا کے اوپر آپ کہیں کہ یار مجھے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے کیا کرنا ہے۔ اللہ کے ساتھ نزدیک، اللہ کے ساتھ نزدیک، اللہ کی معرفت آپ کے اندر بلٹ ان موجود ہے۔ وہ جو اندر آپ کے رکھا ہوا ہے، جو نور اندر رکھا ہوا، بلٹ ان موجود ہے۔ بس کام اتنا کرنا ہے کہ اس نور کو جو باہر کا بیرونی نور ہے، یعنی جو وہی ہے، اس کے ساتھ آپ نے اس کو ملا، اور اس کے لیے ایک ہرڈل ہے، وہ کیا ہے کہ بیچ میں ایک دیوار ہے۔ وہ دیوار کیا ہے؟ وہ آپ کی فطرت سلیمہ۔ وہ فطرت سلیمہ آپ کی جتنی گندی ہوگی، آپ کے لیے اتنی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، جو کہ اگلی دو آیت کے اندر آپ کو پتہ چلے گا۔ اور وہ جتنی آپ اس کو صاف رکھیں گے، آپ کے لیے چیزوں کو پانا، چیزوں کو عمل کرنا، چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا آپ کی زندگی کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی دشت بآب میں سراب جیسے پیاسا پانی سمجھتا، جسے پیاسا پانی سمجھتا ہے۔ والذین کفروا کے حوالے سے بھی ایک چیز کو سمجھنے، کفروا جو مادہ کاف آ رہا، کفرا یکفر کفرن، بیسیکلی اس کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے چھپانا۔ اس کے جو بنیادی معنی ہے وہ چھپانا ہے، اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ کسان کو بھی کافر کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کافر کہتے ہیں کہ وہ بیج کو زمین میں چھپاتا ہے۔ لیکن آج کے دور کے اندر ہوا یہ کہ ہم نے ایک اس کی تشریح بنا دی، اور ہماری نظر میں ہر نان مسلم کافر ہے۔ ہم آج کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو نان مسلم ہے وہ کافر ہے، لیکن قرآن اس کو کافر نہیں کہتا۔ قرآن جو ہے وہ نان مسلم کو کافر نہیں کہتا، یہ یاد رکھ لیجیے گا بات۔ قرآن نان مسلم کو کیا کہتا ہے؟ قرآن نان مسلم کو جاہل کہتا ہے، قرآن نان مسلم کو غافل کہتا ہے، قرآن نان مسلم کو مشرک کہتا ہے، قرآن نان مسلم کو متکبر بھی کہتا ہے، قرآن نان مسلم کو اہل کتاب بھی کہتا ہے، لیکن اس کو کافر نہیں کہتا۔ کیوں نہیں کہتا؟ کیونکہ کافر کہتے ہیں، کافر کا جو بنیادی معنی قرآن سے ہمیں ملتا ہے، جو قرآن کی انڈرسٹینڈنگ سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس حق واضح ہو جائے، جس کے پاس حق بالکل آ جائے، پھر بھی اس کو چھپا دے، وہ ہے کافر۔ اور اسی کے لیے پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اگر آپ نے ہر نان مسلم کو کافر کہہ دیا، تو پھر مجھے بتائیں دنیا میں نان مسلم اسلام کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جس نان مسلم نے اس وقت دین اسلام کو قبول کیا ہے، وہ کافر نہیں تھا، کیونکہ کافر کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو لوگ کافر ہیں ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ پھر اللہ آگے بھی کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم، اور وہ ان کے تو مہر لگا دی گئی۔ ختم کہتے ہیں مہر کو، اردو زبان میں آپ اس کا ٹرانسلیشن کریں تو مہر، انگریزی میں کہیں تو سیلڈ ہے۔ آپ نے کبھی وہ ایسے ڈاکیومنٹ دیکھیں، گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹ دیکھے ہوں یا کوئی ایسے ڈاکیومنٹ دیکھے ہوں کہ اس کے انویلپ کے اوپر باہر جو ہے وہ ایک موم بتی جو ہوتی ہے لال رنگ کی زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ اس کو پگھلا کے وہ اس کے اوپر پیسٹ کر دیتے ہیں، اور وہ بالکل سیل ہو جاتی ہے، ایک دم سیل ہو جاتی ہے۔ اب
اب یہ سیلڈ ہو گئی, اب اس میں نہ کوئی چیز آ سکتی ہے نہ کوئی چیز اس میں سے جا سکتی, یہ ہے ختم. تو اس کے لیے تو اللہ نے کہہ دیا. تو پہلی چیز تو یہ آپ کے ذہن میں بہت اچھے سے بیٹھ جانی چاہیے. ہماری اصطلاح میں تو ہم نے اس کو عام یا کہیں کہ شرعی اصطلاح کے اندر ہم کافر کہتے ہیں ہر اس شخص کو جو کوئی نان مسلم. لیکن اگر اس اصطلاح کی بنا پہ میں دیکھوں کہ اگر نان مسلم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی جو یہ آیت ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ تو غلط ہوگی. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ان الذین کفروا, یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا, ام لم تنذرہم لا یؤمنون, آپ چاہیں انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں. اب آپ کا ایک ڈرانا ہے نہ ڈرانا بے معنی ہے, کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی سیڑ لگ چکی, ختم اللہ علی قلوب, ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. اور دلوں کی بات ہے, یعنی وہ جو نور والا ایریا ہے وہ اتنا ڈھک چکا ہے, جو آپ کو اسی آیت میں آگے انشاءاللہ ملے گا, وہ اتنا ڈھک چکا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. تو پہلی چیز تو یہ اچھی طرح سے زمین رہنی چاہیے کہ اس کا ترجمہ جو ہے وہ کافر کا جب آپ ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کانٹیکسٹ کیا چل رہا ہے. وہاں ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ کافر کا مطلب ہے کہ جس کے پاس حق بالکل واضح ہو جائے, بالکل حق کلیئر کرسٹل کلیئر طور پہ آ جائے, پھر بھی اس کو چھپا دے, اسی لیے اس کو کافر کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب کہا مغضوب علیہم تو اللہ کیوں ناراض ہوا, اللہ کا کیوں غضب آیا؟ کیوں؟ کیونکہ حق ان کے پاس واضح ہو کے آ گیا, انہوں نے حق کو دیکھ لیا, حق کو جان لیا, حق کو تسلیم بھی شاید کر لیا, لیکن اس کو قبول نہیں کیا. حق کو انہوں نے دیکھ لیا, ان کو پتہ چل گیا ہاں یہ حق ہے, لیکن اسے کیسے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ غضب کی, کیونکہ یہ آیت مجھ سے اور آپ سے مخاطب کرتی ہے, یہ آیت مجھ سے اور آپ سے بات کری. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اس کا کیا معاملہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا یا جن لوگوں نے اس قسم کے حالات کیے, ان کے اعمال جو ہے اعمال کے حوالے سے بھی یاد رکھ لیجیے گا. قرآن مجید میں جب بھی لفظ اعمال کا ذکر آیا نا تو وہ اچھے کاموں کے لیے یاد, اچھے کاموں کے لیے. یعنی وہ لوگ جنہوں نے یہ روش اختیار کی, جنہوں نے جھٹلانے والی روش اختیار کی, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے جو اعمال ہیں, ان کے جو کام ہیں, وہ اس دن اس کو اسی طرح سے ہوں گے جیسے سراب. سراب کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہوں جہاں ایک بہت ہی سورج بھی چمک رہا ہو, بالکل دن کا وقت ہو, اور آپ کو دور سے جو ہے نا پانی نظر آتا ہے, لیکن جب آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا. یہ چیز آپ کسی ریگستان والے علاقوں میں چلے جائیں, یا ایون اگر آپ کبھی دن کے وقت میں جدہ سے مکہ کی طرف ٹریول کریں یا آپ مدینہ کی طرف ٹریول کریں تو وہاں بھی آپ کی چیزیں نظر آ جاتی. اور زمعان کا لفظ استعمال ہوا ہے کسراب, بقیتن یعنی ایک بالکل ایک بڑی کھلی سی جگہ کے اوپر. اور زمعان بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا, جب ہم نے رحمان کے اوپر بات کی تھی تو دیکھیں کون سا وزن آتا ہے, یہ فعلان کا وزن آتا ہے. اور فعلان کا وزن کی پہچان کیا ہے کہ پہلے حرف کے اوپر فتح, پھر ساکن, پھر فتح, اور اس کے بعد جو ہے وہ الف اور نون. تو ادھر دیکھیں یہ اسی وزن پہ آ رہا ہے زمعان. تو آپ ذہن میں آپ کے فوراً آ جانے چاہیے کیا کیا چیزیں آنی چاہیے کہ اس میں مبالغہ ہوگا, اس میں بہت تاکید ہوگی, بہت شدت ہوگی, ابھی ہوگی, لیکن ٹیمپریری ہوگی. بہت پیاسا ایک بہت ہی پیاسا آدمی ہو, ٹھیک ہے, بہت ہی پیاسا آدمی ہو, تو اس کے لیے کیا آئے گا کہ وہ اس طرح مطلب وہ جب ریگستان میں جا رہا ہے بہت ہی پیاسا آدمی ہے, اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے وہ سمجھتا ہے پانی, لیکن وہ تو سراب نکلتا. اب اپنے ذہن میں اچھی طرح سے چیز لے کے آئیں کہ ہم سورہ نور کی جب ہم نے ابتدا کی تو ہم تھرو آؤٹ یہ بات کرتے چلے گئے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو تمثیلیں بیان کرتا ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے. اللہ آپ کو ایک سین سچویشن سے, ایک دیکھی جانی سچویشن جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں, اس سچویشن سے آپ کو ایک ان سین کی طرف لے کے جاتا ہے, اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے جو آپ دیکھ نہیں سکتے, اس کو اللہ اجاگر کرتا ہے. آپ کی اسپرچل چیز کو اللہ تعالیٰ اجاگر کرتا ہے. یہ شخص کون ہو سکتا ہے؟ دن کا وقت ہے, اور سراب آپ کو اس وقت محسوس ہوتا ہے جب
بہت تیزی سے تیز لیول کے اوپر سورج بھی موجود ہے. سورج ہے بالکل دن کا وقت ہے تو سورج کو ہم نے کس چیز سے پہلے تشبیہ دی تھی؟ سورج سے مراد یہ کہ کی روشنی ہے نا، تو یہ خارجی ہے نا، خارجی روشنی قرآن، یعنی قرآن اس کے پاس موجود ہے. اس کا مطلب ہے یہاں پرابلم کس آدمی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جس کو باہر کی روشنی تو مل رہی ہے، باہر سے اس کو روشنی مل رہی ہے، لیکن اس کی جو اندر کی جو روشنی اس میں گڑبڑ. یعنی یہ کفر کی کون سی کنڈیشن ہے؟ یہ کفر کی وہ کنڈیشن ہے کہ باہر آپ کو روشنی پوری آپ کو ملی ہوئی ہے لیکن اندر مسئلہ ہے. یعنی اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے جس نے ظاہری طور پہ کفر کا ڈٹ کے انکار کر دیا، جو آپ کو اگلی صورت میں ملے گا کہ میں اللہ کو مانتا ہی، میں اللہ کی کتاب کو مانتا ہی، میں تو ان چیزوں پہ یقین ہی نہیں کرتا کہ قیامت آئی، مجھے تو نہیں لگتا ایسا کچھ ہوگا. یہ تو کھلا انکار ہوگا. ایک شخص یہ ہے کہ اس نے اس باہر کی کسی چیز کا انکار نہیں کر رہا، وہ تسلیم کر رہا ہے لیکن اندر سے نہیں مانتا، اندر سے نہیں مانتا، اندر سے کسی چیز کو مان ہی نہیں رہا. وہ باہر سے اس نے قبول کر دیا لیکن اندر سے نہیں مانتا. ٹھیک ہے، اندر سے وہ انکار کرتا ہے. کون لوگ ہوتے ہیں جن کا باہر کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ ہم لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم منافق کہتے ہیں. یہ ہم لوگ ہوتے ہیں. اور یہ بالکل ویسے ہی نقشہ ہے جیسے آپ کو سورہ حدید میں ملتا ہے. یہ سورہ حدید میں آپ کو روشنی نہیں ملی کہ جس طرف ان کی ہاتھ میں جو کتاب تھی اس سے نکل رہا تھا اور انہوں نے اپنے راستے کو پا لیا. اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یار ہمیں، یہ وہ لوگ تھے جس نے یہاں ذکر کہ جن کے بہت اچھی جاری ہے. لیکن ہوا کیا، حتیٰ بے انتہا شدت سے پیاس تھی اس کو پوری طرح سے، لیکن وہاں پہنچا تو وہ تو کچھ بھی نہیں. اب اس باتوں کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا آپ خود بھی، میں آپ کے ساتھ مزید بات کرتا ہوں. تو دو چیزیں ہو گئی. ایک ایسا شخص تھا کہ بالکل جب وہ اس کو دور سے لگا کہ پانی ہے، قریب پہنچا تو سراب تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی بھی چیز نہیں، کوئی بھی چیز اس میں نہیں پائی. ووجد اللہ عنده فوقه حسابا، اور وہاں اللہ کو موجود پاتا ہے، پس وہ اس کا حساب چکاتے. جب وہاں پہنچا وہاں تو کچھ بھی نہیں. تو یہ کس کی مثال ہوگی، کس کی بات ہوگی کہ ایسا شخص جب قیامت کے دن اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو اس کو تو یہ گمان ہوگا کہ دنیا میں تو اب اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، اسے معلوم ہے قیامت کا سماں ہے. دنیا میں تو اس نے بڑے زبردست کام کیا، فاؤنڈیشن بھی کام کی تھی، بڑے یتیم خانوں میں کام کیا، بہت سارے لوگوں کا علاج بھی کراتا تھا، وہ اسپتال بنوائے، بہت سارے اس نے خیر کے کام کیے، بہت سارے رفائی کام کیے. کچھ جگہوں پہ اس نے معاوضہ لے کے کام کیا، کچھ جگہوں پہ اس نے بغیر معاوضے کے کام کیا. اس کے ذہن میں تو تھا کہ میں تو بہت اچھے اچھے کام دنیا میں کرتے چلا آ رہا ہوں، لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو کچھ بھی حاصل نہیں. اس بات کو اب ریلیٹ کریں کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں بڑی کوششیں کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے، گمان کرتے تھے انہوں نے تو بڑے زبردست کام کیے، بڑی زبردست چیزیں، لیکن ہوا کیا یہاں اس جگہ پر جب وہ پہنچے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اعمال نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ اعمال اللہ تعالیٰ کہتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن تو میں ہر چیز کو بڑے حق کے ساتھ ہوگا. تو اعمال کے لیے 3 بنیادی شرطیں، جو اعمال آپ نے کیا وہ اس کا حکم اللہ نے دیا، اس کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا آپ کو، اور آپ کا اپنا اخلاص کیا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اخلاص کب ملے گا آپ کو؟ جب آپ نے اپنے اندر کی روشنی کو اجاگر کیا ہوگا.
تو پھر آپ اسی طریقے سے کام کریں گے جس طریقے سے کام کرنا چاہیے. تو آپ کے پاس بار کی روشنی موجود تھی، ہر وقت موجود تھی، لیکن آپ نے اس بار کی روشنی کا ہم نے خیال ہی نہیں. اس معاملے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم سب لوگ ایک اکثر تعداد، کثیر تعداد اس آیت کی روح میں ہمارے سامنے روز قرآن موجود ہے، روز قرآن پڑھا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ سود نہیں کھانا چاہیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں رشوت نہیں دینی چاہیے، ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں فحاشی کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. ہم پڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ماں باپ کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھنا چاہیے. ہم یہ پڑھتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یتیم کے مال کو نہیں کھانا چاہیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اپنے وراثت کا خیال رکھنا چاہیے، رشتوں کے اندر حق پور طریقے سے ادا کرنا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ کون کون سے رشتے محرم ہیں، ہم جانتے ہیں کون کون سے رشتے ایسے ہیں کہ جن کے سامنے ظاہر کر سکتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے جو کبھی کسی سے سوال نہیں کرتے، جو کبھی کسی کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتوں کے اندر کیا کیا چیزیں محترم ہیں. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میاں بیوی کے رشتے میں کوئی کمی آ جائے، کوئی بگاڑ آ جائے تو اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ کسی وجہ سے، کسی بنیاد پہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے کیا کیا حقوق ہیں جس کو ادا کرنا ہے. ہم یہ سب جانتے ہیں، ہم یہ سب پڑھتے ہیں، ہم سب محسوس کرتے ہیں، ہم سب سمجھتے ہیں، اس میں ہم بحث بھی کرتے ہیں، سب کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہم پریکٹیکلی اس کو کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. اگر ہم پریکٹیکلی اس کو نہیں کرتے اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اس کو اون ہی نہیں کرتے. تو ہم جتنا کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، ہماری اندر کی جو کھڑکی ہے، جس جگہ پہ ہمارا نور موجود ہے، ہم اس کو استعمال ہی نہیں کرتے. تو ہم نے کفر ظاہری طور پہ نہیں کیا. عبداللہ بن ابی جو ہے وہ فجر کی نماز میں پہلی صف میں ہوتا، پہلی صف میں ہوتا. اچھے کام کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ بلکہ اس کی جو موت تھی اس پہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتا بھی دیا گیا. پھر کیا کہیں گے آپ؟ وہ یہی گمان کرتا ہوگا، اس نے بھی یہی گمان کیا ہوگا. اسی طرح سے ہماری زندگی میں ہم سب بھی یہی گمان کر رہے ہیں، شب و روز یہی گمان کر رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے کام کر رہے ہیں. ہم نے تو اس بار اپنی زکاتیں بھی نکالی، ہم نے تو اس بار اپنی خیرات بھی نکالی، ہم نے سارے کام کیے. تو پھر اس حدیث کو ذہن میں رکھیں آپ، ساری چیزیں لے کے آیا لیکن زبان کا خراب تھا. پھر کیا ہوا؟ تو ہم کس جگہ سے مکمل ہیں؟ زبان اگر آپ کی خراب ہے تو آپ کی جو ہے فطرت سلیمہ مست ہے. کیونکہ جس کی زبان خراب ہے اس کا مطلب وہ گالی بھی دیتا ہوگا، وہ جھوٹ بھی بولتا ہوگا، وہ زیادتی بھی کرتا ہوگا. جس کی زبان خراب ہے آٹومیٹکلی وہ حسد بھی کرتا ہوگا، وہ بغض بھی رکھتا ہوگا. کیونکہ بغض ہوگا، حسد ہوگا، تبھی تو زبان خراب ہوگی اس کی. اگر اس کے پاس بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، تو زبان اس کی خراب ہوگی. تو جو چیزیں اس کی فطرت سلیمہ کو مس کر رہی ہیں وہ تو ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. جب وہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں تو فطرت سلیمہ تو مست ہے آپ کی. تو جو کچھ آپ کے پاس باہر سے آ رہا تھا وہ اندر گیا ہی. پھر آگے اللہ کہتا ہے واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب چکانے والا ہے. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، تو بڑی خطرناک بات ہے. پیچھے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. جن لوگوں نے اس نور کو پہچانا اور اس نور کے پہچاننے کے بعد جب اس کی تائید کی اور اسی طرح سے کیا جس طرح سے اس کو کرنا تھا، تو اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ان کو تو بغیر حساب کے مل رہا ہے. اور آپ کے ساتھ کیا ہے؟ سریع الحساب، فوراً حساب. یعنی کتنا بڑا فرق ہے. اب آپ خود سوچیں، ایک شخص کو دیا جا رہا ہے بغیر حساب کے، اور ایک شخص سے فوراً اسی وقت حساب لیا جا رہا ہے. یعنی جس شخص کے اندر اس میں کمیاں تھیں، اس میں جو کوتاہیاں تھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے نا کہ تم کبائر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ویسی اللہ تعالیٰ بخش دے. اور جو نیک و سارے لوگ ہوتے ہیں، جب وہ اپنی نیکی، جو لوگ اپنے نور کو پہچان لیتے ہیں، جو اپنی ایمان کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں، وہ پھر چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہ اپنی چھوٹی غلطیوں اور کوتاہیوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں.
کیونکہ اگر کوئی ایسے گناہ صغیرہ گناہ وہ بھی اگر آپ مسلسل تسلسل سے کرتے رہے تو وہ پھر کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں، وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے نا کہ جب تم اپنے کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو میں تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا، اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ تمہارے صغیرہ گناہ تم کرتے چلے جاؤ۔ تو جو آدمی بڑے گناہوں سے بلکہ اسی طرح سے ہوتا ہے نا کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں یار یہ کام تو کر لے باقی میں دیکھ لوں گا، آپ کسی اپنے بچے کو، اپنے گھر میں اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے کسی کولیگ کو جو کہتے ہیں کوئی مشکل سا ٹاسک دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یار تو یہ کر لے باقی میں دیکھ لوں گا، تو کرنے والا بھی دیکھنے کرنے کے بعد بولتا ہے جب میں نے اتنا مشکل کام کر لیا تو یہ آسان کام کے لیے مجھے سمجھ جانے کی کیا ضرورت ہے، بھی میں خود ہی کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ کہتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے کہ تم بڑے گناہ مت کرو چھوٹے کرتے رہنا، یہ تو اللہ نے نہیں کہا۔ ہم اس کا اس طرح سے کیوں مفہوم لیتے ہیں؟ یہ ہم نے بالکل وہی بات کر دی کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ جب اگر اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا تو پھر میرا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی، یہ تو اللہ سے کہوں گا اللہ تو نہیں تو کہا تھا کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ہدایت نہیں دیتا، تو نے مجھے ہدایت نہیں دی۔ لیکن اس طرح سے بات نہیں ہے، ہدایت اللہ اسی کو دے گا جو ہدایت کا طالب ہوگا، اور ہدایت کا طالب ہے تو بس اسے ہدایت ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے واللہ سریع الحساب، اللہ جو ہے وہ تو اس کا دیر دیر حساب کر دے گا، تو جس کا حساب ہو گیا وہ تو مارا گیا، جس سے پوچھ لیا گیا وہ تو مارا گیا۔ کیونکہ سورہ کہف میں ہم پڑھتے ہیں نا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرا ولا کبیرا الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، ہائے میری شامت، یہ کیسا اعمال نامہ ہے، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو ایک چھوٹی چیز ایک بڑی چیز کوئی ایسی چیز نہیں جس کا شمار نہیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کسی ذرے کا ہم وزن نیکی جو کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا اس میں، اور کسی ذرے کے ہم وزن جس نے بدی کمائی وہ بھی دیکھ لے گا۔ اب آپ دیکھیں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین مالک بھی ہے اور مالک یوم الدین بھی ہے، دونوں قرات آپ کی موجود ہے۔ ملکیت بھی اسی کی ہے، بادشاہ بھی اسی کی ہے۔ بادشاہ بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتا ہے، مالک چھوٹا کسی آفس کا مالک ہو، کسی چھوٹے کاروبار کا مالک ہو تو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا ہے، وہی ایک 2 روپے کے واچر کو بھی سائن کرتا ہے۔ مالک جو ہے وہ صرف 10 لاکھ روپے والے واچر پہ سائن کرتا ہے، 10 لاکھ سے نیچے جو باقی لوگ کرتے ہیں۔ تو وہ مالک یوم الدین بھی اور ملک یوم الدین بھی، چھوٹے معاملات بھی دیکھے گا اور بڑے معاملات بھی دیکھے گا۔ ایک ہی چیز کو اگر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مختلف طریقوں سے بتاتا ہے، ہمیں مختلف طریقوں سے بار بار بتاتا ہے، بار بار بتاتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں۔ کیونکہ یہی بات ہم نے پڑھی تھی آیت البر میں، وہ کیا تھی؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، حقیقی نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخر پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر۔ نیکی کا تصور ہی کیسے آ سکتا ہے؟ آ ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اخلاص، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے جس نے نماز پڑھی دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے روزہ دکھایا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا، جس نے صدقہ و خیرات کیا دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ یعنی اگر اعمال کی بنیاد ایمان حقیقی پر ہے اور خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اس جذبے کے ساتھ ہے، اس نیت کے ساتھ ہے کہ اللہ مجھے اس کی جزا دے گا آخرت میں، دنیا میں اس کا طالب نہیں ہوں، تو وہی اصل ہے۔ ورنہ پھر کیا ہوگا؟ جو سورہ فرقان کی آیت ہے نا، وہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جنہوں نے اپنے اعمالوں کے اوپر بڑا سمجھا کہ ہم نے جو کچھ اعمال آگے بھیجے اور جو کچھ ہم اس پہ کر رہے ہیں، یعنی جس پہ بڑا تکیہ کیا ہوا تھا کہ ہم نے تو بڑے زبردست اعمال کیے ہیں، ان کے اعمال کی طرف بڑھیں گے تو بالکل غبار دھوئیں کی طرح اڑ جائیں گے۔ اعمال وزن ہوں گے نا آپ کے، تو جب وہ میزان پہ رکھا جائے گا اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، پھک کر کے اڑ جائے گا وہ، تو اس میں کسی چیز کا ہوگا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ایک تمثیل اس طرح سے بیان کی، جس طرح سے اللہ نے پہلے ان لوگوں کے لیے بیان کی کہ جس نے نور کو قبول کیا، نور کو ایکسپٹ کیا اور باہر کے نور کو اپنے اندر کے نور کے ساتھ جوڑا، تو نور علی نور بھی ہوا اور اس کو ہدایت بھی ملی۔
اور اس کے سامنے وہ ساری چیزیں واضح بھی ہو گئی. تو وہ اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر دیا. وہ جو عملی ایمان کی بات آ رہی تھی، جو قلبی ایمان کی بات آ رہی تھی، اس کو عقلی ایمان میں کہاں ملا؟ وہ سورہ آل عمران میں جو ہم نے آیت پڑھی تھی، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار، کہ وہاں وہ آپ کو مل گئی. کیونکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ غور و فکر کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے اور جو اس کے دن کے پھیرنے میں ہے، آگے پیچھے کرنے میں، اس کے اوپر غور و فکر کرتے تھے. وہ عقلی چیز ملی تھی. اور یہاں ایمان کو پرزرو کرنے کی بات آ گئی. ایمان کو میں نے اپنے ایمان کو قابو میں کر، ایمان ہی کو تو بچانا اصل کام ہے. ایمان بچا لیا میں نے. اللہ ہمیں جو ہے نا ہمارے ایمان سے محفوظ کیسے رکھے گا؟ محفوظ بیسک چیزیں اللہ نے بتا دی. ان بیسک چیزوں کو ہم فالو نہیں کرنا چاہتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمارا ایمان کس طرح سے محفوظ ہوگا؟ آپ کی گاڑی جو ہے وہ پیٹرول سے چلتی ہے. اگر آپ پیٹرول کی جگہ اس میں ڈیزل ڈال دیں، یا اگر آپ اس میں پانی ڈال دیں، تو آپ کی گاڑی چلے گی؟ بلکہ چلے گی نہیں، آپ کا انجن بھی سیز ہو جائے گا. آپ کا انجن بھی سیز ہو جائے گا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے وہ سامنے والا کہ دیکھو اس کے اندر یہ والا پیٹرول ڈلوانا، اور اس میں خالی پیٹرول نہیں ڈلے گا، اس میں ہر 5000 کلومیٹر کے بعد یا 10,000 کلومیٹر کے بعد اس کا انجن آئل بھی دیکھنا. اور خالی انجن آئل نہیں، آپ کو اس کے علاوہ بھی 4 آئل ہیں. آپ کے اسٹیئرنگ کے آئل کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو جیم ہو جائے، چلا اسٹیئرنگ ہی نہ ہلے. پھر ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ 4 ٹائروں پہ کھڑی ہے. اس ٹائر کی منیمم اس کے اندر ایک وزن رکھنا، ایک اس کے اندر ایک ہوا بھرنا. پھر وہ جو ٹائر ہوتے ہیں اس کی بیلنسنگ بھی ہوتی ہے. زندگی میں ہمیں دنیا میں ہمارے اطراف میں نظر آتی ہے بیلنسنگ. کبھی غور کیا آپ نے پہاڑ کیوں ہیں؟ پہاڑ بیلنسنگ کے لیے. اس زمین کو انہوں نے روکا ہوا ہے. اس کی مثال آپ اس طرح سے لے لیں کہ کبھی ٹائر پہ آپ نے دیکھا، اگر آپ کو ٹائر کی اپنی بیلنسنگ کرانی ہو اور آپ کسی ٹائر شاپ پہ جاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ویٹس لگاتا ہے وہ آپ کے رم کے اوپر، اور مختلف جگہوں پہ ویٹس لگا کے اس کو ٹھوکتا ہے اور پھر اس کی سیٹنگ کرتا ہے اور کہتا ہے پھر آپ کی ٹائر کی بیلنسنگ بالکل صحیح. یہ ساری چیزیں ہم ان چیزوں کا سارا خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنی اوور ہالنگ کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے. ہم اپنی زبان کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنے اخلاق کا خیال نہیں رکھتے، ہم اپنے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتے. یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے ایمان حاصل کرنا ہے. جو اللہ بتاتا ہے وہ یہی تو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ باہر سے اگر جو چیز آ رہی ہے وہ تو موجود ہے اپنی جگہ پہ، ہر وقت موجود ہے، لیکن تمہاری جو اندر والی چیز ہے اس کو بھی تو اجاگر کرو. اندر والی چیز کو آپ اجاگر نہیں کر رہے. میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے، جی میں ڈائٹ فوڈ کھا رہا ہوں. میں ڈائٹ فوڈ تو کھا رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں جنک فوڈ بھی اسی طرح سے کھا رہا ہوں. میں اسی طرح سے جناب وہ تیل والی چیزیں بھی کھا رہا ہوں. مجھے نہاری بھی کھانی، مجھے پائے بھی کھانے، مجھے تندور کی روٹیاں بھی چاہیے، مجھے شیرمال بھی چاہیے، اور میں ڈائٹ بھی کھا رہا ہوں. میرا وزن کم نہیں ہوگا. میرا وزن کیسے کم ہو سکتا ہے؟ میرا وزن مجھے کم کرنا ہے تو مجھے کرنا کیا ہے؟ مجھے اپنی بری چیزوں کو باہر نکالنا ہے. تو اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہوں، تو اللہ تو آپ کو مثالیں بیان کر کر کے دیتا ہے. میں نے آپ سے کہا تمثیل اللہ کیوں بیان کرتا ہے؟ شروع میں ہی آپ سے بات کی کہ تمثیل بیان کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کو وہ آپ کی انسین چیز کو اللہ آپ کو نکال کے سامنے دکھا دے اور آپ کے سامنے ایک نقشہ رکھ دے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نقشہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ نیک اعمال کو اس طرح سے کرتے ہیں ان کا کیا حال ہے. وہ سمجھتے ہیں جناب ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی نقشے کو کھڑا کر دیا کہ ایک آدمی ہے، وہ جو ہے وہ کڑی دھوپ کے اندر موجود ہے. اس کا مطلب ہے کہ سورج کی روشنی اس پہ آ رہی تھی، اس پہ جو ہے وہ وہی اسی طرح سے چلی آ رہی تھی. وہ اس کے اندر ہر وقت اس سائے میں موجود تھا، لیکن اس نے اپنے اندر کی جو کھڑکی تھی، جو اندر کا جو اس کے پاس جو ودیت ایمان کا جو تھا، جو اس کا منبع تھا، جو اس کا نور تھا، اس کو اس نے استعمال ہی نہیں. اور جب اس نے استعمال نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہو. اور اس صورت میں اگر آپ دیکھیں تو اس کنڈیشن کے اندر آج مسلمان کی اکثریت موجود ہے.
مسلمان کی ایک اکثریت اس چیز کے اندر موجود ہے، جس نے اندر سے قلبی طور پہ چیزوں کو قبول نہیں کیا، اور کیا بھی تو فتؤمنون ببعض الایمان، اس نے نہیں کیا اس طرح سے، تو وہ مذبذبینہ والی جو سچویشن ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ساتھ کسی چیز اور کو برداشت نہیں کر سکتا۔ شرک کیا چیز ہے؟ شراکت داری کیا چیز ہے؟ کسی معاملے میں بھی، کسی جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ کو شراکت داری نہیں، پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، چاہے وہ کسی کی، چاہے آپ کی اپنی نفس کی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا، دو جگہ پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفس کو اپنا معبود بنا دیا، اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں جو سمجھاتا ہے، میرے اور آپ کے لیے اس میں میسج ہے کہ ہم نے اپنے نور کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، جو ہمارے پاس، جو اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں رکھا ہوا، سب کچھ گھول کے ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک تو لوح محفوظ جو آسمان پہ، وہی لوح محفوظ آپ کے اندر موجود ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، یہ جو قرآن جو ہے یہ ایک رسی ہے، اور یہ ایک ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا لوح محفوظ پہ اور دوسرا سرا آپ کے ہاتھ میں۔ تو آپ سوچیں آپ کتنی مضبوط چیز کے ساتھ جڑے ہوئے، جس کا دوسرا سرا لوح محفوظ پہ موجود، یہ وہ چیزیں آپ کے ہاتھ۔ تو جو باہر سے آ رہا ہے وہ بھی ایک لوح محفوظ ہے، اور آپ کے اندر بھی ایک لوح محفوظ، ان دونوں کو آپس میں جوڑیں گے تو ہی تو تار بجیں گے نا، تو ہی تو چیزیں چمکیں گی۔ لیکن وہ جو رسی ہے، جو باہر والی رسی ہے، وہ روز آپ کے پاس آتی ہے، لیکن آپ نے اپنی رسی کا جو حصہ ہے اس کو دیوار سے بند کر دیا۔ جب آپ نے اس کو دیوار سے بند کر دیا تو ہم کر رہے ہیں، ہم سارے کام کر رہے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، مساجد بھی بھری ہوئی ہیں، صفیں بھی ماشاءاللہ اچھی خاصی بھری ہوتی ہیں نمازوں کے اندر۔ آج کل رمضان کے اندر افطار کے وقت قریب آپ چلے جائیں تو آپ کو ہر جگہوں پہ لوگ افطار بانٹتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو ابھی 4 دن کے بعد جمعرات، جمعے سے جب سے یہ آخری عشرہ شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کو راتوں میں بھی اور رونق کے نظر آئیں گی، آپ کو بہت ساری چیزیں بہت نظر آئیں گی، یہ سب نظر آئے گا۔ لیکن یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اسی کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ شاید اس میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے پاس جو ہے نا، ہم 4 گناہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ فائلیں مضبوط بھی تو ہیں، تو فائلیں مضبوط ہونے کی بیسی ختم ہو گئی آپ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہاری ہر چیز، تمہاری کمائی وہی حلال طریقے سے نہیں ہے، وہی حلال طریقے سے نہیں ہے، تو تمہارا وہ اس میں سے جو کچھ تم نے خرچ کیا وہ کیسے قبول ہو سکتا ہے؟ حلال کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاکستان ماحول کے اندر میں آپ کو بہت آنےسٹ بتاؤں، اگر آپ یہاں تھوڑا جائیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے اس بات کو ثابت کرنا کہ کس آدمی کی جو آمدنی ہے جس کو آپ حلال کے تصور میں لے جائیں، بہت ہی مشکل کام ہو جائے گا آپ کو، کیونکہ لوگوں نے اس چیز کو تسلیم کرنا ہی ختم کر دیا کہ یہ کام غلط ہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا، بلکہ یا تو اس کے حوالے دیے جاتے ہیں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، سب ایسے ہی کرتے ہیں، یا اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن۔ تو آپ دیکھیں جس طرح سے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ جو 2 تمثیلیں ہمارے سامنے بیان کی، پہلی تمثیل میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نور جو ہے وہ خارجی نور بھی ہے اور اندرونی نور بھی ہے، یہ دونوں روشنیاں کتنا خوبصورت طریقے سے بتایا اللہ تعالیٰ نے، آپ ہی کے جسم کے حساب سے پوری اگزامپل دے کے آپ کو سمجھایا۔ اور جس نے اس کی معرفت حاصل کر لی، اپنی فطرت سلیمہ کو جس آدمی نے پاک کر لیا، اپنی فطرت سلیمہ کو صاف کر لیا، تو یہ لازماً اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بیرونی جو روشنی ہے وہ اندرونی روشنی کے ساتھ ٹکرائے گی، یعنی وہی جو ہے وہ آپ کے اندر جو ودیعت ہے اس کے ساتھ جڑے گی، اور جب وہ جڑے گی تو پھر نور اللہ نور کا ایک وجود آئے گا ساتھ، اور پھر اس کا انجام کیا ہوگا کہ پھر وہ ان کے اپنے گھر
یا وہ پہلا کام کیا کریں گے کہ وہ جو سب سے بڑی جگہ ہے، جو مرکز ہے، وہ مساجد کا اہتمام کریں گے اور اس کو روشن کریں گے، منور کریں گے، اور جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کو جو ہے نا بلند کیا جائے۔ اور پھر ان لوگوں کی حالت کیسی ہوگی کہ وہ ایسے مرد و زن ہوں گے کہ جو کیسی بھی سچویشن آ جائے، چاہے وہ تجارت کی ہو کہ لین دین کی ہو، خرید و فروخت کی ہو، کمانے کے تمام اسباب ان دونوں میں کور کر دی اللہ نے کہ کمانے کے، کسب کی جتنے بھی شکلیں ہوتی ہیں سب کو کور کر دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اب کوئی نوکری پیشہ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے آیت نہیں ہے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ بھائی ان کے معنی ہے خرید و فروخت۔ آپ نے اپنی سروسز کو بیچا، اس کو آپ نے اپنے وقت کو اس کو بیچا، اس نے آپ کو اس کو اجرت دی، تو ہر آدمی کور ہو گیا۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا تو اس میں میرا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس میں یہ مزدور کی تو بات ہی نہیں کی گئی ہے، ہر آدمی کور ہو گیا اس میں۔ جب آدمی کو اپنے حرام وہ لوگ جب اس چیز کا خیال کرتے ہیں، ان کو اللہ کی یاد سے وہ غافل نہیں ہوتے، چاہے وہ تجارت کر رہے ہوں، چاہے وہ خرید و فروخت کر رہے ہوں، وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب ہے کہ جب وہ جو مال کما رہے ہیں اس میں بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، جب اس میں اس کا خیال رکھتے ہیں تو تمام حقوق بات کو بھی فالو کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ کوئی ناجائز واچر پہ سائن نہیں کرتا، کوئی ناجائز بل پہ کلیم نہیں کرتا، جب کوئی ناجائز کسی سے منافع نہیں لیتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقوق العباد کا بھی خیال کرتا ہے، وہ رحم دلی کا بھی جذبہ کرتا ہے۔ جب وہ یہ سارے کام کرتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی کرتا ہے، وہ پھر وہ اپنی زبان کا بھی خیال کرتا ہے، پھر وہ نماز کا بھی نظام قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ کا بھی کرتا ہے، اور صرف یہ نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی وہ اس وقت سے ڈرتا ہے، اس دن سے ڈرتا ہے کہ جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ دل جو ہے اور آنکھیں نکل آئیں گی بات، اس چیز سے۔ اور ایسی لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ یزیدہم من فضلہ، اور ان کو اللہ اور دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے وہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور ان کو اللہ عطا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جس سے وہ چاہتا ہے، جتنا وہ چاہتا ہے، بغیر کسی حساب۔ جبکہ دوسری طرف جو نقشہ کھینچا گیا اس میں پہلے ایک اس انسان کا نقشہ کھینچا گیا جس کے پاس روشنی موجود ہے، روشنی باہر سے مسلسل آ رہی ہے، لیکن اس نے اپنی اندر کی روشنی کو بند کر دیا۔ یعنی اس نے ظاہری طور پہ تو کہا کہ وہ سب قبول کرتا ہے، لیکن باطنی طور پہ، روحانی طور پہ اس چیزوں کو قبول نہیں کیا، اور کیا بھی تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی بات، مذبذبین بین ذلک میں چلتا رہا ہمیشہ۔ تو ایک اس کی کیفیت کھینچی ہے، اور اس کا انجام کیا تھا؟ اس کا انجام یہ ہے کہ جب وہ اپنے مالک کے پاس پہنچتا ہے، جب وہ اس مقام پہ اس دن پہ پہنچتا ہے، اور اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ بس یہ رہا سامنے پانی، بس ابھی میری باری آنے والی ہے، بہت بڑی لائن لگی ہوئی ہے، وہ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ایک بہت بڑی لائن ہے، ہر آدمی نے فردن فردن آنا ہے، بس میری باری ابھی آنے والی ہے، وہ کہ بھی بہت دھوپ ہے، بہت پسینہ آ رہا ہے، بہت تھک گیا ہوں میں، لیکن بس میری باری آنے والی، بہت پیاس لگ رہی ہے مجھے شدید۔ اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں پانی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ وہاں اللہ کھڑا ہے، اللہ موجود ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے سریع الحساب، ابھی لاؤ حساب، ابھی دو مجھے حساب، ابھی ہوگا تمہارا حساب۔ جبکہ وہ جو معاملہ تھا دوسرے کا، جس نے اس نور کو بھی پہچان لیا، اپنے آپ کو بھی منور کرنے کی کوشش کی، اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے بغیر حساب، کوئی حساب کتاب نہیں، جاؤ جاؤ، سب کچھ عطا کیا تم۔ اور وہ بھی ہم پڑھ چکے سورہ حامیم سجدہ کے اندر کہ اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جو اللہ نے سب کو دینا، اور اللہ وہ بھی دے گا جو تمہارے چاہت ہوگی، جو تو ہر انسان کا اپنا ایک شاکلہ ہے نا، ہر انسان کی اپنی خواہش ہے، اور یہ تو سب نزل من غفور الرحیم، یہ تو بالکل ابتدائی ضیافت کے طور پہ، اصل آگے کیا ملنا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ دوسرا نقشہ کھینچا گیا، اور یہ نقشہ بھی بڑا، آپ اس کو بھی نقشے کو بھی ذرا غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی البحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراها ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔
یعنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان اندھیروں کی مانند جو کسی گہرے سمندر میں ہو. اب یہاں بات آ رہی ہے کہ ان اندھیروں کے مانند جو کسی گہرے سمندروں میں ہو جنہیں ڈھانپتی ہوں موج اور اس کے اوپر ایک موج. یعنی ایک موج آتی ہے, اس موج کے نیچے آپ آتے ہیں, ابھی آپ نکلنا بھی نہیں پاتے کہ ایک اور موج اوپر سے آپ کے آتے اور پھر ایک اور موج اس کے اوپر آتی, آپ دھستے چلے جاتے موج کے اندر. آپ سمندر میں آپ گئے, آپ نے کہا میں نے تیرنا ہے, میں نے تیراکی کرنی ہے, میرا سرفنگ کرنی ہے, جو کچھ بھی کرنا ہے, ایک موج آئی وہ آپ کو ڈھانپتی چلے گی, ڈھانپتی چلے گی, پھر آپ کو اوپر, آپ اوپر پھرتے نیچے 50 فٹ نیچے آپ کو پھینک دیے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ بھی اس طرح سے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ بادل ہو, تاریکی میں طے بات ہے جس کو کہا ظلمات بعضها فوق بعض, تاریکی پر تاریک, ایسی ایسی حالت کر دی, کوئی کرن موجود نہیں ہے, روشنی کی کوئی مرن نہیں ہے. اور جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ پاتا. مطلب وہ جب اپنا ہاتھ نکالتا ہے, ہاتھ پر مارتا ہے کہ میں کیسے دیکھوں, تو وہ دیکھ نہیں پاتا, کسی چیز کو نہیں دیکھ پاتا. یہ کس آدمی کی بات ہو رہی ہے؟ جو اس آدمی کی بات ہو رہی ہے کہ جس نے کیٹیگوریکلی اس دعوت کو یا اس بات کو, وہ جو حق واضح ہو گیا, اور حق واضح ہونے کے بعد جس نے کیٹیگوریکلی ڈکلیئر کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا اس کو, جو صحیح معنی میں جس کو ہم کافر کہتے ہیں, یہ اس کا ذکر آ. اور اس کے اندر کی روشنی تو بند ہے, لیکن اس کے ساتھ کیا, اس کی باہر کی روشنی بھی بند کر دی. بندہ ایک موج آئی, پھر موج آئے, پھر موج آئی, اور پھر اوپر کیا آ رہا ہے, بادل آ گئے. تو اس کو روشنی, بادل جب آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سورج نظر آتا ہے, سورج نظر نہیں آتا. اور سورج ریلیٹ کرتا ہے آپ کو قرآن کو, آپ اس کو وہ روشنی آنا بھی بند ہو گئی, اس کی روشنی آنا بھی بند. یعنی وہ ایسی سچویشن میں آ گیا. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, اور یہ ایسا شخص ہو کہ جو نان مسلم بھی ہو, دونوں ہو سکتے. ایک ایسا شخص ہے جس نے کلمہ تو پڑھ لی ہے, لیکن آپ کو بہت سارے ملتا ہے جو یو ایس میں, یورپ میں, یا کینیڈا میں, یا دوسرے ایسے ممالک کے اندر. ہمارے بہت سارے ایسے ہمارے لوگ ہیں, ہمارے ساتھی ہیں جو مائگریٹ کر کے یورپ, امریکہ, کینیڈا, یو ایس سے جا کے سیٹل ہو. وہ اس چیزوں سے بہت گزرتے ہیں کہ اب ان کے بیٹے یا ان کی بیٹیاں جو ہے اس قسم کے سوال کر رہے ہیں, جن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے. اینڈ لیٹ سے, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جنریشن, پہلی جنریشن ہو سکتا ہے بچ جائے, کیونکہ آپ بینگ اے پیرنٹس, آپ نے ایک اچھی زندگی گزاری, آپ نے بڑے اپنا ماحول بھی رکھا, آپ نے اس دین کا بھی اہتمام کیا, آپ نے اس کی باقی چیزوں کا بھی اہتمام کیا, اور بڑی ایمانداری کے ساتھ. اس کے بعد آپ نے اسی چیز کو اپنی پہلی جنریشن کی طرح کنورٹ کیا. وہ جنریشن کی جب جنریشن آئے گی اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہوگا, اور پھر اس کے بعد جو جنریشن آئے گی اس میں بھی ایک فرق ہوگا, اور اس کے بعد جو جنریشن آئے گی اس میں تو پتہ نہیں کتنا بڑا فرق ہوگا. تو آپ اس چیز کو اس اندازے سے بھی سوچیں کہ وہ کس اسٹیج پہ جا کے کھڑی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ آپ کی آج والی جو جنریشن ہے اس کو تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن آپ کی آنے والی جو چوتھی جنریشن ہو, وہ پتہ چلا کہ وہ اس دین سے, وہ اس ظلمات کے لیول پہ اگر آ جائے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے ایک مسلمان کی بھی, ایک نان مسلم. وہ کن حالات میں رہ رہا ہے, آپ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیسے لوگ ہیں, آپ کی سراؤنڈنگ کیسی ہے. وہ سراؤنڈنگ ایسی ہے کہ اس نے آپ کو باہر سے اندر سے دونوں سے خراب کر دی. نہ آپ کو باہر کی دعوت قبول ہونے دے رہی ہے, اور باہر کی دعوت, اندر کی دعوت تو قبول ہی اس وقت ہوگی جب باہر کی دعوت اس کو آئے گی. تو اس کو تو وقت ہی نہیں مل رہا. وہ صبح اٹھتا ہے, وہ یونیورسٹی چلا جاتا ہے, یونیورسٹی سے واپس آتا ہے تو وہ باسکٹ بال کھیلنے چلا جاتا ہے, یا کرکٹ. واپس آتا ہے رات کو تو نیٹ فلکس دیکھ کے بیٹھ جاتا ہے, نیٹ فلکس سے فارغ ہوتا ہے, بستر پہ آتا ہے تو یوٹیوب کھول کے بیٹھ جاتا ہے, اور یوٹیوب کھولتے کھولتے دیکھتے دیکھتے وہ چلا جاتا ہے. وہ ویکینڈ کا دن آتا ہے, آپ کے اپنی ماں باپ کو بولتا ہے میں ذرا جا رہا ہوں فرینڈس کے گھر پہ. کبھی ماں باپ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھے کہ بھائی تم
ہر جمعرات کو یا ہر جمعے کو تو شام میں جاتی، دوسرے دن صبح واپس آتی ہے. کیا کرتے ہو؟ کبھی والدین میں نہیں پوچھتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اٹس مائی لائف. یا آپ کہتے ہیں نہیں بچے بڑے ہوں گے، میں نے اولاد پہ ٹرسٹ ہے. اس کا ٹرسٹ سے کوئی تعلق نہیں. دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ ٹرسٹ. کبھی آپ نے جاننے کی کوشش کی کہ آپ کے جو 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 بچے ہیں، آپ کی جو فیملی کے ممبرز ہیں، وہ کن لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے کیا کریکٹرز ہیں، ان کے کیا ویلیوز ہیں؟ اور آپ کے اگر بچے تو خاص طور پہ وہ بچے جن بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کی فیملیز کی کیا ویلیوز ہیں، ان کے یہاں ماحول کیسے ہیں، وہ بچوں کے ماحول کیسے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، کیا وہ بھی وہ کوئی نماز روزے کسی آپ کی دینی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں کہ جو اسلامی معاشرہ نہیں ہے مثال کے طور پہ، اور اسلامی معاشرہ تو خیر کوئی بھی اس طرح سے نہیں، لیکن ظاہراً طور پہ تو کچھ معاشرے نظر آ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اگر آپ یو ایس میں یا کینیڈا میں، یورپ میں، کینیڈا میں کہیں بھی رہ رہے ہیں آپ، تو آپ نے اس چیز کو کبھی غور کیا کہ آپ کے بچوں کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ، کہ وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ گھوم رہے ہیں کہ نان مسلم کے ساتھ گھوم رہے ہیں؟ اگر وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ گھوم رہے ہیں تو بھی وہ جو مسلم کمیونٹی کے ساتھ بھی گھوم رہے ہیں، وہ کیا سو کالڈ مسلم کمیونٹی ہے کہ واقعی مسلم کمیونٹی؟ اگر وہ نان مسلم کے ساتھ ہیں تو پھر ان کے اندر وہ کیا مزاج ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے؟ میری اپنی اولاد کی کیا کیا چیزیں وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم اہلیکم النار وقودها الناس والحجارہ، تم اپنے اہل کو، اپنے بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہوگا، اس آگ سے بچاؤ. تو کبھی ہم نے آج تک اس اسٹیپ پہ گئے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی اولاد جو ہے یا میری اولاد جو ہے وہ جب رات بھر کسی جگہ پہ باہر رہتی ہے وہ کیا ایکٹیویٹی کرتی ہے؟ مجھے کیا پتا وہ کون سی ڈرنک پیتی کہ نہیں پیتی؟ میں نے اس کا آ کے اس کا منہ تھوڑی سونگنا. یا اگر میری بیوی نے یا میں نے کبھی زندگی میں شراب نہیں دیکھی تو مجھے کیا پتا کہ شراب کی اسمیل کیسی ہوتی؟ مجھے تو نہیں معلوم. وہ بچی یا بچہ آ کے اگر کوئی اسمیل آ بھی جائے تو ہم اس کو اگنور کریں گے، بولے کیسی بدبو آ رہی ہے تمہارے پاس سے؟ میرا ذہن تو جا ہی نہیں سکتا نا کہ شراب ہوگی. میں نے تو کبھی شراب سونگی نہیں، دیکھی نہیں، تو مجھے کیسے پتا چلے گا کہ وہ شراب ہے یا کسی اور قسم کی ایسی چیز ہے؟ انلیس کہ میں نے اس کا ایکسپیرینس کیا. میں ان چیزوں کو کیسے بچاؤں گا؟ تو اس آیت سے جو میں جو میسج لیتا ہوں اس کے اندر بات تو ٹھیک ہے کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے اوپر جو ہے وہ باہر کی بھی روشنی نہیں آ رہی. باہر کی روشنی کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ روشنی مسلسل آپ دیتے رہے. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی اگزامپل دیتے ہیں نا کہ آپ کو اپنا ایمان کو اگر جگانا ہے تو آپ نے اپنے ایمان کو روز پمپ کرنا ہے، اور ایمان کو روز پمپ کرنے کی جو چیز ہے وہ کیا؟ آپ کا دل ہے، قلب ہے. قلبی کی تو بات ہے، ساری بات ہی گھوم پھر کے دل کی آتی ہے. تو ہارٹ کو مسلسل آپ پمپ کرتے رہتے ہیں. تو مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ بستر کے اوپر 1 سال کے لیے آپ کو لٹا دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ جب 1 سال کے بعد آپ کو اتارا جائے گا تو آپ کیا کھڑے ہو سکیں گے اپنے پیروں پہ؟ آپ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے آپ کے پیروں پہ. یا آپ کی آنکھوں پہ اگر پٹی باندھ دی جائے 1 سال کے لیے، 6 مہینے کے لیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے 6 مہینے کے بعد آپ کی پٹی کھولے گی تو آپ دیکھ سکیں گے؟ آپ دیکھ ہی نہیں سکیں گے. وہ کہتے ہیں نا if you will not use it you will lose it. جب آپ استعمال ہی کسی چیز کو نہیں کریں گے تو وہ تو ختم ہو جائے گی. تو اندر جب آپ نے اس کو بند کر دیا. اب کافر کا مطلب دیکھیں. کافر کا بنیادی مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ جو چھپا لیتا ہے. کافر کہتے ہیں جو چھپا لیتا ہے، جس کے پاس حق آ گیا اس کو اس نے چھپا دیا، اور جب کبھی اس کا حق بڑھنے لگا، تھوڑا سا نکلتا لگتا تو اس کو دوبارہ چھپا لیتا تھا، اور اس کو اور دباتا چلا گیا، اس کو اور غرق کرتا چلا گیا، اس کو اور دباتا چلا گیا. جب وہ مسلسل دبتا چلا جائے گا، اس کو بھرنے نہیں دے گا، تو پھر اس کو روشنی پھینکنے کا فائدہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اوپر وہ سورج ہی ختم کر دیا، اسے بادل آ گیا. اب وہ ہاتھ اپنا نکالتا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے یہاں لفظ خوبصورت استعمال کیا. ترجمے میں لوگ اس کو لے کے نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت ترجمہ جو بات استعمال کی، اذا اخرج یدہ لم یکد یرا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جب ہاتھ نکالتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں دیکھتا، وہ کچھ دیکھ پاتا، قریب تھا، تکادو یکادو، قریب تھا کہ وہ کچھ دیکھ پاتا.
یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی اندر کی روشنی کا ایک سرا کہیں نہ کہیں سے خالی رکھا ہے، تھوڑا سا ایک آسرا چانس، اور یہ ایک چانس ہے کہ جس پہ اس نے یہاں بھی اگر اپنے آپ کو کھڑا کر لیا، ریئلائز کر لیا یہاں بھی، تو ہر چیز پلٹ جائے گی اور نور اللہ نور پہ چلا جائے گا۔ اور قرآن سے ہمیں مثال ملتی ہے، اللہ نے جب موسیٰ سے کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، تو کیا مقصد تھا کہ اس کو جا کے تبلیغ کرو، دعوت کرو، شاید امید ہے لعلہ، شاید ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ڈر جائے، وہ بھی تقویٰ اختیار کرے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنی آخر حد تک چاہتا ہے کہ اس کا بندہ جو ہے نا لوٹ آئے، پلٹ آئے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً ہماری غلطیوں کی، کوتاہیوں کی سزا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً کوتاہیوں کی سزا نہیں دیتا، ورنہ کہ اللہ کے لیے مشکل تھا کہ یہاں آپ نے جھوٹ بولا اور آپ کی ایک دن کے لیے زبان ٹیڑھی ہو جاتی، آپ بات نہیں کر سکتے، کرتے بھی تو ٹیڑھی بات کرتے یا گڑ 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 بات کرتے۔ کیا اللہ کے لیے مشکل تھا؟ آپ چوری کر کے آتے، آپ کا گال یہاں سے کالا ہو جاتا، سب کو پتہ چلتا ہے یہ چوری کر کے۔ آپ زنا کر کے آتے، آپ کی ایک ٹانگ کام نہیں کرتی، یا آپ کے دونوں ہاتھ ایسے ٹیڑھ ہو جاتے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھا؟ اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کے عیب کو دنیا میں چھپایا، اللہ اس کے عیب دنیا اور آخرت دونوں میں چھپاتا۔ اللہ تو اتنا غفور ہے، لیکن بدقسمت ہے وہ انسان، اللہ نے تو اس کے عیب چھپائے، لیکن وہ اتنا بدقسمت ہے کہ دوسرے دن خود آتا ہے اور اپنے دوستوں میں، اپنے لوگوں میں بڑے فخر سے اپنی رات کی آپ بیتی سناتا ہے، ارے تجھے پتہ ہی نہیں کل رات کو میں نے پی، اتنا ٹن ہو گیا، برا حال ہے، یا کل رات میں جوئے میں بہت پیسے، یا کل رات میں نے فلانا کام ایسے کر۔ اللہ نے اس پہ پردہ رکھا تھا، کوئی موجود نہیں تھا وہاں، وہ تھا اور اس کے چند ایک ساتھی تھے، لیکن اس سے باقی ساتھیوں کو خود آ کے اپنی زبان سے بتایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، ختم ہو گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے ختم اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو اپنے دلوں کو ٹٹولنا چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے بہت امید کرتا ہوں، بہت اللہ کے ساتھ، کہ ہم سب ایسے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا کہ جو اس سچویشن میں ہوں کہ جن کے اوپر مہر لگ جائے، لیکن ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم شاید بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں، ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو بار بار دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہم سے کہاں غلطیاں ہوئی، کیا کوتاہی۔ قرآن مجید ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، ہماری سوچوں کو، ہماری فکروں کو کھولتا ہے۔ یہ سوچ، یہ فکر کھلے گی تو قرآن کی حقیقتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ قرآن کی حقیقت ہمارے سامنے آئے گی تو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ودیت کی ہوئی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ موجود ہے، وہ جو نور ہمارے اندر موجود ہے، وہ جو شعلہ ہمارے اندر موجود ہے، جو ہر وقت بےتاب ہے جلنے کے لیے، بھڑکنے کے لیے، اس کو موقع دیں۔ اس کو موقع دینے کے لیے ہمیں اپنی فطرت سلیمہ کو صاف کرنا پڑے گا، اس کی کوشش کرنی پڑے گی، اس کی روز رگڑائی کرنی پڑے گی، روز اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا، روز اپنے آپ کو سوال کرنا پڑے گا، اپنے آپ سے بھی لڑنا پڑے گا، تو جا کے اس کی صفائی ہوگی، تو جا کے اس کی رگڑائی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ یہ متفق علیہ ہے کہ آپ جو ہے یہ دعا فجر کی سنت و فرضوں کے درمیان پڑھتے تھے، یعنی فجر کی سنت پڑھنے کے بعد اور فرض اور سنت کے درمیان جو ہوتا تھا، اللہم اجل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا وفی لسانی نورا وفی عصبی نورا ولحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وبشری نورا
वजअल फी नफ्सी नूरा वअज़्ज़िम ली नूरा अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा। ऐ अल्लाह मेरे दिल में नूर अता फरमा, मेरी बसारत में नूर अता फरमा, मेरी समात में नूर अता फरमा, मेरी दानी जानिब से नूर दे, मेरी बाहनी जानिब से नूर अनायत कर, मेरे ऊपर से नूर दे, मेरे कदमों तले से नूर दे, मेरे सामने से नूर दे, मेरी पुष्ट के पीछे से नूर दे, मेरे लिए नूर ही नूर कर दे, और मेरी जबान में नूर भर दे, मेरे रंग और पे में नूर भर दे, मेरे गोश्त में नूर भर दे, मेरे खून में नूर भर दे, मेरे बालों में नूर भर दे, मेरी खाल में नूर भर दे, मेरी जान को नूर से लबरेज कर दे, मेरे नूर को फराख व वसी फरमा दे, मुझे नूर ही नूर अता। इसी के बाद तो अल्लाह फिर कहते हैं ना, यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह हिदायत बख्शता है अपने नूर को जिसको चाहता है। किसको चाहता है? जो खुद चाहता है, जो अपने अंदर के नूर को, यानी ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह तय हो गई इस आयत के बाद, आयत नूर पढ़ने के बाद ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह हमारे सामने आ जाती है। नूर मौजूद है, अल्लाह का नूर, अल्लाह की हिदायत हर वक्त मौजूद है। अल्लाह की हिदायत आपको मुसलसल आ रही है, अल्लाह की हिदायत किताब के जरिए भी आती है, अल्लाह की हिदायत आपको अल्लाह की निशानियां कायनात में उससे भी नजर आ रही है। आप आसमान देखें, जमीन देखें, ऊंट देखें, पहाड़ देखें, रेगिस्तान देखें, बारिश देखें, बादल देखें, चांद सितारे, हर चीज से आपको नजर आए। दरख्त देखें, आप एक एक कोई फल उठा लें, आप उस फल को देखें, आप उस फल को देखें कि क्या कैसा फल है, काटो तो अंदर से रंग कैसा, उसका उसकी खुशबू कैसी, उसका उसका टेस्ट कैसा। आप किसी होटल में खाना खाने चले जाए, आप उसे चिकन कढ़ाई मंगाएं, आप उसे मटन कढ़ाई मंगा लें, आप उसे चिकन कोरमा मंगा लें, उसी होटल से आप उसे मटन कोरमा मंगा लें, ठीक है। ये चारों मुख्तलिफ चीजें हैं। चिकन कढ़ाई अलग चीज, मटन कढ़ाई अलग चीज, उसकी कुदरत देखिए। आप बकरे के गुर्दे खाएं, उसका एक अलग टेस्ट है। बकरे की रान में से गोश्त खाएं, उसका अलग टेस्ट है। कमर से खाएं, अलग टेस्ट है। सीने से खाएं, अलग टेस्ट है। चाँप से खाएं, एक अलग टेस्ट है। मगज खाएं तो कोई और टेस्ट है, पाए खाएं तो कोई और टेस्ट है। तो वो कभी इस कुदरत पे, इन चीजों पे गौर करते हैं। जो खाने पीने के शौकीन है, उस खाने पीने पे गौर कर रहे हैं कि हम किसकी, तो फिर आपकी जबान से निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जबान से नहीं निकलता, फिर आपके दिल से निकलता है कि अल्हम्दो के लिए लाजमन लाजमन आपकी नीयत होनी चाहिए, आप उसको ओन करें। ये आयतें बड़ी पावरफुल आयतें हैं, कुरान का हर कलमा बड़ा पावरफुल। बस सिर्फ ये है कि हम उसको किस हद तक उसको हम अपनी जिंदगी में दाखिल करते हैं। और एक बात तो तय हो गई कि अगर हम चाहते हैं कि इस कुरान को अपनी जिंदगी का लिबास बना लें, अगर हम चाहते हैं कि ये कुरान जो है वो हमारे लिए जो है वो जीनत बन जाए, अगर हम ये चाहते हैं कि कुरान हमारे लिए शिफात बन जाए, अगर हम चाहते हैं कि कुरान हमारे लिए सिरात मुस्तकीम बन जाए, अगर हम चाहते हैं कि ये कुरान जो है वो हमारे लिए नूर ही नूर बन जाए, तो फिर उसके लिए हमें सबसे पहला काम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपनी फितरत सलीमा को साफ करना है। ये फितरत सलीमा जब तक साफ नहीं होगी, उस वक्त तक ये जो कुरान है ये आप तक नहीं पहुंच सकता, ये हम तक नहीं पहुंच सकता। हमें अपनी फितरत सलीमा को, हमारी मस्क होती, हमें इस फितरत सलीमा को साफ करना है। अपने अंदर जो तीन मोस्ट, आपके ख्याल में जो आपके तीन सबसे ज्यादा बुराइयां आपके अंदर है, उसको आइडेंटिफाई करना। कौन सी तीन बुराइयां? बुराई झूठ बोलने की है, आपके अंदर बुराई चीखने की है, आपके अंदर बुराई गाली देने की, जो भी दो या तीन आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए और फिर कोशिश करनी चाहिए कि हम उन तीन से अपने आप को बचाएं। जो तीन आपकी मोस्ट है, दुनिया की मोस्ट नहीं, अपने अंदर तलाश करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुनाफिक की निशानी बताई है, वो झूठ बोलता है, वो अमानत की का ख्याल नहीं रखता, वो वादे को वफा नहीं करता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम इन बातों को दूसरों में ढूंढते हैं। ओ झूठ बोला ये मुनाफिक, ओ ऐसे वादा खिलाफी की मुनाफिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो निशानियां आपको इसलिए बताई कि अपने अंदर तलाश करें। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो ये मेरी मुनाफिकत, झूठ नहीं, मैं अगर वादा खिलाफी करता हूँ मुनाफिकत।
میں اگر کسی کی امانت کا خیال نہیں کرتا، یہ میری منافقت. میں جب کسی سے کسی بحث الجھ جاتا ہوں اور میں اس کے اندر زور زور سے چیخنے لگ جاتا ہوں یا میں گالیاں دینا شروع کر دیتا ہوں، منافقت مجھے اپنے اندر تلاش کرتی ہے. تو آج اپنی بیماریاں ہمیں خود ڈھونڈیں، ہم اپنی بیماری کو دیکھیں اور پھر اس بیماریوں سے دور جانے کی کوشش کریں. ہم اس بیماری سے کیسے دور جا سکتے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے خیر ہی خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چیزیں تو ہم نے بہت پڑھی ہیں، اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں. چیزیں تو بہت ہیں، چیزیں تو اور بھی بہت آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ نہ کرے زندگی تو کل ہم ایمان کی ظاہری اور باطنی ثمرات کے حوالے سے چیزیں پڑھیں گے سورہ تغابن کی روشنی میں. میرے خیال میں پوری صورت کی ہے شاید جو ہم کریں گے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کو کم سے کم اپنے ذہنوں میں کسی جگہ پہ، کسی کاغذ پر، کسی چیز پہ ان چیزوں کو لکھیں، ان چیزوں کو نوٹ کریں، اس کے کچھ پوائنٹس بنائیں اور اس پوائنٹس کو بنانے کے بعد دیکھیں کہ میں ان میں سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میں کامل کر ہی نہیں رہا، کون سی چیزیں جو میں کر رہا ہوں لیکن کہیں نہ کہیں گڑبڑ کر رہا ہوں، کون سی ایسی چیزیں جو میں کون سی ایسی چیزیں جو مجھ سے ہو نہیں پا رہی ہیں. ان ساری چیزوں کا ہم خیال کریں، ان ساری چیزوں کو اپنے ساتھ تعلق جوڑیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے گا. بہت مبارک مہینے میں ہم بیٹھے ہیں، بالکل آخری ایام چل رہے ہیں. آج 17 تراویح بھی ہوگی ماشاءاللہ، 16 روزے ہو گئے، کل 17واں ہوگا، کچھ جگہوں کل 18واں ہوگا. بالکل اب آخری سمجھیں کہ آخری ایام آئیں گے، آخری 10 دن آئیں گے، بڑے اہم ترین یہ راتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے. ہمارے دلوں میں جو ہماری جو فطرت سلیمہ جو مست ہو رہی ہے، ہم پوری کوشش کریں گے اللہ. لیکن ہم کو کوشش کرنے سے پہلے آپ کو وہ آئیڈینٹیفائی کرنی پڑے گی کہ وہ کون سی چیزیں جو آپ کی فطرت کو خراب کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو حق کو سننے، سمجھنے اور اس پہ توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعني ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.